کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مغفرت عام میں جہاں سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، ان خصلت والوں کو اس میں بھی مغفرت نہیں حاصل ہوتی، بخشش نہیں حاصل ہوتی، وہ محروم رہتے ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا الا المشرک، جس نے شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے حکم میں کسی اور کو اس جیسا سمجھا، کسی اور کو اس جیسا مرتبہ دیا، مقام دیا، رب کے مرتبے پر اسے لے آیا، اللہ کریم نے اس کو نہیں معاف فرمانا، یہ شرک ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے کہ پیدا تو کوئی اور کرے، رب کوئی اور ہو، بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر نطفے سے لے کر تربیت کے ہر مرحلے میں کردار ادا کرنے والی ذات اللہ کی ہو، موت تک وہ اسے تربیت دیتا ہوا بڑا کرتا ہوا گزار کر لے جا رہا ہو، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے رزق دیا ہے، جس نے تربیت کی ہے، جس نے یہ پورا کائناتی ماحول پیدا کر کے دیا ہے، اس خالق کو، اس مالک کو، رب الناس کو، الہ الناس کو، ملک الناس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لے، حاجت روا بنا لے، مشکل کشا بنا لے، تو یہ زیادتی ہے اس رب کریم کے ساتھ کہ جس نے ہم پر اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات کیے، اور پھر ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اکبر الکبائر بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، الاشراک باللہ، سب سے پہلی چیز آپ نے یہی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لے، شریک کر لے، سہیم بنا لے، حالانکہ وہو خلقک، اس نے تو تجھے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود اور رب کیسے بنایا جا سکتا ہے؟